السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں ہڑپا کے کھنڈرات میں۔ تو سب سے پہلے یہ ڈسکس کریں گے کہ ہڑپا کو ہڑپا کیوں کہا جاتا ہے۔ تو ہڑ پنجابی زبان میں سیلاب کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک فلڈی ایریا تھا، تو یہاں اکثر و بیشتر جو ہے وہ سیلاب آتے تھے۔ تو دوسری روایت یہ ہے کہ ہری روپا تباہ شدہ شہر کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ شہر کئی دفعہ تباہ ہوا، تو آہستہ آہستہ یہ لفظ بگڑ کے ہڑپا بن گیا۔ آج ہم جہاں موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ کنواں نظر آ رہا ہے، اور ساتھ ہی بات آپ کو نظر آ رہے ہیں جو پختہ اینٹوں سے بنے ہوئے ہیں۔ تو اس محلے کے یا اس قبیلے کے جو لوگ رہتے تھے، اس کے چاروں اطراف میں ایک فصیل ہے جو 25 سے 30 فٹ چوڑی اور 45 سے 50 فٹ اس کی اونچائی ہے۔ یعنی یہ ایک سیفٹی وال تھی جو چوروں، ڈکیٹوں، حملہ آوروں اور جنگلی درندوں سے بچنے کے لیے یہ ایک سیفٹی وال بنائی ہوئی تھی۔ تو کھدائی کے دوران بہت ساری سٹیمپس ملی ہیں جو اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ یہ لوگ لین دین میں سٹیمپس اور مہروں کا استعمال کرتے تھے۔ یعنی یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، بہترین ان کا ڈریننگ سسٹم تھا، نہانے کے لیے پختہ بات استعمال کرتے تھے، کنویں بنے ہوئے تھے، اور ڈسپوزیبل جو ہے وہ گلاس استعمال کرتے تھے۔ تو کھدائی کے دوران کروڑوں کی تعداد میں گلاس ٹوٹے ہوئے ملتے ہیں، جن کو گوبلٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہ کروڑوں کی تعداد میں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ یا تو اس گلاس کو ایک دفعہ استعمال کرتے تھے اور توڑ دیتے تھے، یا ایک بندہ ایک ہی گلاس کو صرف استعمال کرتا تھا۔ اب جہاں ہم موجود ہیں یہ 14 گھروں کا ایک مربوط سلسلہ ہے جو 2450 قبل مسیح کا بتایا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو گھر تھے یہ 2450 قبل مسیح کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ 14 گھر اکٹھے ایک ہی طرز کے بنے ہوئے ہیں۔ تو ان گھروں سے کھدائی کے دوران کھانے پکانے کے برتن اور ایک بڑی بھٹی ملی ہے جس میں کھانے کے برتنوں کو پکایا جاتا تھا، اور اسی طرح چھوٹی چھوٹی اور بھی بھٹیاں ملی ہیں۔ کچھ سونے کے زیورات یہاں سے ملے ہیں، تو جو اس بات کی انڈیکیشن دیتے ہیں کہ یہ شاید سونار کا گھر تھا یا کسی امیر تاجر کا۔ اور اسی طرح مٹی کے برتن، ایک سنگ مرمر کا مجسمہ جو ہے وہ ملا ہے۔ تو اس ایریے کی جو کھدائی ہے وہ 1926 سے 1935 میں کی گئی، جس سب سے پہلے مادھو سروپ واٹس نے اس کی کھدائی کی۔ تو گول گول چبوترے ہیں، اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکا کہ یہ چبوترے کس مقصد کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ تو اس علاقے کو مزدوروں کی ورک شاپ بھی کہتے ہیں۔ یعنی یہ لیبر ورک جو ہے وہ اس ایریے میں ہوتا تھا، کیونکہ یہاں بھٹیاں وغیرہ اور اس قسم کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ دریافت ہوئیں۔ تو 1992 کی کھدائی کے دوران اس ایریے سے 8 میٹر چوڑی ایسٹ ویسٹ کی طرف جاتی ہوئی ایک گلی ملی ہے، اور اسی طرح شمال جنوب میں گھروں کا ایک سلسلہ جو اس گلی کے دونوں اطراف میں ہے۔ اس کے علاوہ گندم کے سٹور، نہانے کے چبوترے، تانبے کی ہانڈی، بما پلیٹ،
اور کافی سارے اوزار اور ہتھیار جو تانبے کے بنے ہوئے اس علاقے سے دریافت ہوئے ہیں، جس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ گھر شاید کسی تانبے کے تاجر کا تھا۔ اسی طرح ایک چولہا جو تقریباً 2450 قبل مسیح کا ہے، اسے 1926 سے 1934۔ اس کے علاوہ جہاں کنواں بھی دریافت ہوا ہے۔ سب سے پہلے 1926 سے 1934 تک جو کھدائی کی گئی وہ مادو سروپ واٹس نے کی۔ تو یہ ایک اور اینگل سے آپ کو تھوڑی سی وضاحت کرواتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں، یہ پرانی مسجد ہے۔ اس کی اینٹوں سے اور اس کے طرز تعمیر سے ہم اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں، اور ماہر آثار قدیمہ نے بتایا ہے کہ یہ اینٹوں کی ساخت اور اسی طرح مسجد کی جو طرز تعمیر ہے، یہ یقیناً مغلیہ دور میں کی گئی تھی۔ تو یہ مسجد کی کچھ باقیات ہیں۔ یہ مسجد مغلیہ دور میں تعمیر کی گئی تھی۔ تو اس حصے کو منڈی کہا جاتا ہے، یا گودام بھی کہہ سکتے ہیں، اور بندرگاہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ یہ بالکل دریائے راوی کے کنارے کے اوپر ہے۔ تو جو ٹرانسپورٹیشن تھی گڈز کی یا چیزوں کی، وہ یہاں سے دریائے راوی کے ذریعے ہوتی تھی۔ تو اب چلتے ہیں ہم بابا نور ولی شاہ کے مزار پہ، اور ان کی قبر کی زیارت کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ بیرونی مناظر ہیں دربار کے، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سارے جو ہیں ٹورسٹ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ یہ بورڈ لگا ہوا ہے حضرت بابا نور شاہ ولی۔ تو یہ مین گیٹ ہے جس سے ہم مزار کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ کافی لینتھ ہے اس کی قبر کی، اور بتایا جاتا ہے تقریباً 9 گز یا شاید اس سے بھی زیادہ اس کی لینتھ ہے۔ تو ابھی تک اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے کہ یہ قبر اتنی بڑی کیوں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو ایوریج لینتھ ہے وہ تقریباً 6 سے 7 فٹ ہے، لیکن یہ قبر بہت زیادہ لمبی ہے۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس بزرگ کو اس کے لوٹے مسلے اور جو بھی اس کے پاس اس کی چیزیں تھیں، تو ان کو بھی اس قبر کے اندر دفن کر دیا گیا، اس لیے شاید یہ اتنی لمبی ہے۔ ان لوگوں کے اختتام کے بارے میں بہت ساری پریڈکشن موجود ہیں۔ ان میں سے سرفہرست دریائے راوی کا سیلاب اور آریائی قوم کا ان پہ غلبہ اور وبائی امراض، لیکن جو بھی اس کی وجوہات ہوں، ان کا اختتام انتہائی ڈرامائی انداز میں ہوا۔